السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو رزق میں اضافے کا اور پورے سال رزق میں اضافے کے لیے وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، تو آپ حضرات ذرا غور سے میری بات کو سن لیں۔ 11 مہینے تو آپ غفلت کرتے ہیں، ہم سب غفلت کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ برکتوں والا ہوتا ہے جسے رمضان شریف کہتے ہیں۔ اس کی اللہ پاک نے بہت ساری فضیلت بتائی ہے اور بے حد ثواب لکھا ہے۔ تو آپ جو ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہی چاند دیکھا جاتا ہے، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے چاند کو دیکھ کر، پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورت لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ یہ پوری سورت جو ہے نا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ بڑا پڑھنا ہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا رب سے دعا کریں اور چاند کو دیکھ کر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے چاند تو گواہ رہنا، میں نے تیرے سامنے کلمہ حق پڑھا ہے، اور تو قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں جناب علی کے جو ہے کہ کلمہ میں نے پڑھا ہے۔ تو اس میں جو مثلا کہ رب کو ماننے والے ہیں اور دنیا کے اندر غیر مسلم قومیں اگر پورا سال فائدہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاند کو دیکھ کر، پورے سال آپ کے گھر میں رزق کم نہیں ہوگا۔ اب آپ نے چاند کو دیکھ کر گواہی بھی دے دی اور پھر جو ہے کہ آپ اب آ جائیں مصلی کے اوپر، اور مصلی کے اوپر آ کر بیٹھ کر آپ نے جناب علی کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 70 مرتبہ سورت لیلۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ یہ پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ جو ہے علم شریف پڑھنی ہے، 7 مرتبہ علم شریف پڑھنی ہے آپ نے، اور پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو میں نے پڑھا ہے وہ پڑھ لیں آپ۔ تو جب آپ یہ دونوں صورتیں جو ہیں آپ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر آپ ماتھا زمین کے اوپر رکھیں، اور جو حضرات بزرگ حضرات جو ہیں وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا مثلا کہ سجدے میں انہیں پرابلم ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ حضرات جو ہے وہ جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے سجدہ کر لیں۔ اب آپ نے سجدے کے اندر جو ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی، پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ آپ دعا کر رہے ہیں، یہ جو ایک چیز کو بار بار پڑھنا جو ہے یہ آپ بار بار دعا کرتے ہیں
کہ جناب علی کے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں نا، یہ وظیفہ جو ہے نا یہ دعا ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، آپ اردو میں بات کر لیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، آپ اردو کے اندر، پنجابی کے اندر اپنی زبان جو مادری زبان ہے اس زبان میں رب سے بات کر لیں نا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہی نہیں ہوتے، تو وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جو ہم تو پڑھے نہیں، ہم رب کے آگے کس طرح بات کریں. تو آپ زبان اردو میں اپنی زبان کے اندر رب کے آگے بات کر لیں، اور پھر جھک جائیں اس کے آگے، سجدہ کریں اس کے آگے، رب کے آگے، اور پھر رب سے فریاد کریں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ان چیزوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور سبون قدوس رب الملائکۃ والروح، رب جو ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے نا کہ آپ نے دعا مانگنی. یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ایسے نہیں رکھنے، ایسے رکھنے سجدے کے دوران. تو پھر آپ جو ہے کہ رب سے مانگیں، رزق مانگیں، دولت مانگیں، شہرت مانگیں، عزت مانگیں، اور رکاوٹیں دور کرنے کے لیے دعا مانگیں، اور رب سے اپنی جو بھی فریاد ہے کر دیں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے. ہاں جی، جس طرح ہی مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، چاند نکل جائے گا اور سلسلہ شروع ہو جائے گا مطلب رمضان شریف کا. اور اس رمضان شریف میں آپ جو ہے کہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھیں گے. اور جو ثواب جو آپ نے کرنے، پڑھنے، لکھنے، آپ نے جو رب کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے، وہ رب آپ کی دعائیں قبول کر دے گا. تو یہ سجدے میں جب آپ نے یہ پڑھ لیا، آپ نے دعائیں کر لی ہیں، اور اٹھیں اور ہاتھ منہ کے اوپر پھیر لیں، اور جناب علی کے جو ہے کہ آپ نے اب رب کے آگے ایک فریاد رکھ دی، کیونکہ شیطان تو باندھ دیا گیا ہے نا. شیطان تو چاند نکلنے والی شام جو ہے اس سے پہلے عصر کی نماز کے ٹائم شیاطینوں کو جگڑ دیا جاتا ہے. تو آپ کو بہکانے والا تو آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ کا نفس ایک آپ کے پاس ہے جو آپ کو بہکائے گا. آپ نفس کے اوپر غالب رہیں. اور پھر جو ہے کہ رب کے آگے گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگ لی اور ابتدا کر دی ہے. اب آپ کو پورا سال رزق میں تنگی نہیں ہوگی. یہ جو دعا آپ نے پڑھ لی ہے نا، سورت قدر بھی پڑھ لی، سورت الحمد شریف بھی آپ نے پڑھ لی مکمل، اور جب جناب علی کے آپ نے یہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ تراویحیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نفلی نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. میرے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بہت سارے ذکر و اذکار بتائے ہیں. آپ میرے یوٹیوب چینل وظیفہ QHP TV کو کھولیں، اور کھول کر پوری لسٹیں چیک کریں. ہر حاشیے کے اندر آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے اس مقصد کے لیے ہے. اور مقصد چیک کریں جہاں پر آپ کو پتہ چلے کہ یہ وظیفہ میرے کام کا، اس ویڈیو کو کھول کر آپ سن لیں، اور سن کر جو آپ اس میں طریقہ کار میں نے بتایا ہے وہ آپ جناب کر لیں. دیکھیں، آپ نے دعا کرنی ہے. جب آپ دعا کریں گے نا تو آپ پورے سال کا رزق رب سے مانگیں گے. آپ کو پورے سال دشواری نہیں ہوگی، فاقہ کشی نہیں ہوگی. کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کا اور آپ کے بچوں کا اور آپ کی بیوی کا اور آپ کے بہن بھائیوں کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں رزق عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی، میرے بہنیں، آپ تیاری کر لیں، رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے، اور آپ جو ہے نا اپنی کمر کس لیں، اور کسنے کے بعد جو ہے رب کے آگے جھک جائیں. اور جو غیر مسلم ہے نا انہیں میں دعوت دیتا ہوں، وہ بھی چاند کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور آپ 7 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں. دیکھیں آپ کے گھر میں جو ہے نا رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اور اگر آپ کے جسم کے اندر قوت اور توانائی آ جاتی ہے اور آپ کے گھر میں ریل پیل ہو جاتی ہے، تو ذرا سوچنا ضرور کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں تبدیلیاں آ گئی.
تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چاند دیکھنے کا جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے، وظیفہ میں بتایا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ باقی تو رمضان شریف میں بڑی باتیں ہیں، جو میں آپ کو رمضان شریف کے بارے میں آپ کو بہت سارے وظیفے بتاؤں گا، جس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر مسلمان کیونکہ پڑھا ہوا ہے، والدین پڑھے ہوئے ہیں، اور بیوی بچے سب جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے عملیات ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لیکن بعض ٹائم جس بندے کو پتہ نہیں ہوتا، ان حضرات کے لیے ہم یہ جو ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، کہ تاکہ جو لوگ نہیں سمجھتے، جن کو نہیں پتہ ہے، اور وہ کبھی ادھر باپ بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے پاس جائے نا، وہ اپنے موبائل میں دیکھے، اور جناب علی ہمارا چینل کھول کر آپ دیکھ لیں کہ کون سی چیز کس وقت پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہن جو ہیں اسے پڑھیں، اور جو ہے کہ اس کو شیئر کر دیں، واٹس ایپ کے اندر، گروپوں کے اندر شیئر کر دیں، کیونکہ رمضان کی آمد ہے، جتنا اسے شیئر کریں گے، جتنا قرآن پڑھا جائے گا ثواب ہوگا۔ اور اللہ کے حکم سے عصر کے ٹائم شیطان کو جگڑ دیا گیا ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر 70 نے کیے، اوئے ہوئے، اتنے تعداد بڑھا دی جاتی ہے کہ آپ آ تو جائیں میدان میں، رب کے آگے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر مانگیں، رب سے جتنا مانگنا ہے، رب بے بہا آپ کو دے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ میں نے آپ سے کچھ مانگنا تو نہیں ہے، یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کر دے کریں، اور جو خلیفہ حضرات میرے بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو پھیلائیں، اپنے مریدوں کو، جو نئے نئے جو پیر حضرات ہیں، وہ وظیفے جو ہیں نا، ان کو کئی پیر ایسے ہوتے ہیں جن کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور کئی پیر ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پیر ہوتے ہیں، وہ پیر کی لسٹ کے اندر آ چکے ہیں۔ ان حضرات پیر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد آپ جو ہے کہ وہ وظیفے پڑھیں، اور وظیفے پڑھنے کے بعد آپ میں ایک قوت اور ایک طاقت آ جائے گی، آپ بھی پیروں کے اندر ایک قوت والے پیر بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔